جو احادیث قدسیاں ہیں نا، وہ حدیثیں جو اللہ کے اقوال ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائے ہیں، یہ سب اللہ کے وعدے، سب اللہ کے وعدے، اور یہ غلط نہیں ہوتے۔ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر بات میں سچا کون ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی؟ لہٰذا اس بات پر اعتبار رکھیں، اپنی فکر درست کر لیں، دنیا تو ملنی ہی ہے، آخرت کے لیے کوشش کریں، وہ اپنے زور بازو سے کمائی جائے گی، وہ بیٹھے بٹھائے نہیں ملے گی۔ اور یہ سمجھ لینا کہ اللہ خود ہی ہدایت دے دیں کہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو ساری عمر غلامی اپنے نفس کی کرتا رہا اور رحمت کی توقع اللہ سے رکھی۔ اللہ کی غلامی کریں گے پھر وہ رحم کرے گا۔ اگر کوئی آپ کی خدمت کرنے والا ہو، کوئی خادم، کوئی ملازم غلطی کر دے تو کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں نا، کیونکہ وہ آپ کی بات مانتا ہے نا، ساری باتیں مانتا ہے نا۔ اگر اس سے کوئی بات رہ گئی، وہ بھول گیا یا اسے غلط کر دیا، سمجھ غلط لیا، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ قتل کر دیتے ہیں، سر پھاڑ دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں کہ بڑا اچھا ہے بیچارہ، ہر وقت بات مانتا ہے۔ بلکہ کوئی آیا گیا کہہ بھی دے، جیسے کوئی بہن آئی ہوئی ہے یا میاں موجود ہے تو وہ کہیں بھی کہ تم نے سر پہ چڑھایا ہوا، تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں، ہر وقت تو بیچاری بات سنتی ہے، تو وہ بس اس کو پتہ نہیں چلا ہوگا، خیر ہے، سائڈ کر لیتے ہیں نا، اس کی وکالت کرتے ہیں نا۔ تو جب ہم اللہ رب کریم کا کام کریں گے، اس کی اللہ کی فرما برداری کریں گے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو جائے اور اللہ ہمیں معاف نہ کرے اور ہماری وکالت نہ کرے؟ کریں گے، کیونکہ انسان اللہ کی فطرت پر ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اپنی جو خوبیاں ہیں نا وہی ہمیں تفویض فرمائی ہے ہمارے ظرف کے مطابق۔ تو بات یہی ہے، اللہ کی فرما برداری کریں گے تو پھر اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی بھی ہوگی نا تو وہ کریم رب معاف کر دے گا، کوئی بڑی بات نہیں۔ تو اللہ رب کریم ہمیں ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو عمل بالجوارح سے ثابت کرنے کی توفیق بھی دے۔ اس کی کوئی دعا ہے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جما دے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، پڑھا کریں نمازوں میں، سجدوں میں، ٹھیک ہے۔ پھر قرآن کی جو دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ بھی بڑی اچھی ہے اس معاملے میں، یہ بھی پڑھا کریں۔ اللہ جی ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا، تو ہمیں اپنی طرف سے رحمت خاص عنایت فرما، تو بہت دینے والا ہے۔ یہ بھی سجدوں میں پڑھیں، رکوع میں پڑھیں، اذان کے بعد پڑھیں، اذکار کے دوران پڑھیں، ٹھیک ہے۔ یہ مقامات ہیں نا دعا کی قبولیت کے۔ اور عمل بالجوارح میں خوبصورتی اور بہتری لانے کے لیے اذکار کیا کریں۔ اذکار کر رہے ہیں جو میں نے بتائے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہے ہیں؟ کچھ تبدیلی محسوس ہوئی؟ میں تو پڑھ کے نا فوراً کوئی کام ہونا تو اللہ میں سے اردو میں کہتے تھی ہو جاتا۔ بالکل جی، اردو میں کہیں، اللہ کو سب زبانیں آتی۔ یہ جو اذکار ہیں یہ آپ نے ضرور کرنے ہیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے اس کو آپ پڑھیے، کثرت کریں جتنی ممکن ہو سکے، آسانی کے ساتھ جو آپ کر سکیں، اور یا ذل جلال والاکرام کی بھی کثرت کریں۔ اس دن میں نے آپ کو یا ذل جلال والاکرام نہیں بتایا تھا؟ یا ذل جلال والاکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی کثرت کرو، بہت کثرت سے پڑھو۔ اس میں اللہ کی دو صفتیں ہیں، جلال اور کرم، تو ان کی کثرت کریں۔ پھر آپ دیکھیں یہ اذکار آپ کو کتنی تیزی سے اللہ کے قریب لاتے ہیں اور کتنی سرعت سے آپ کی کیفیت تبدیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کی کثرت کریں اور ان کے درمیان دعائیں مانگا کریں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اذکار کے درمیان دعائیں مانگا کریں سب کے لیے۔ تو ان دعاؤں سے انشاءاللہ پھر کیا ہوگا؟ آپ میں تبدیلی آئے گی۔ اذکار اٹ سیلف بدل دیتے ہیں، اذکار جو ہے نا وہ خود بدل دیتے ہیں، لیکن اذکار کے مابین دعائیں بھی کیا کریں۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا نفل حاجت پڑھا کریں اپنے لیے، پڑھے؟ کسی نے پڑھے؟ میں نے آپ سے عرض کیا تھا دنیا کی کوئی حاجت ہو تو کیا کرتے ہیں؟
نفل حاجت پڑھنے چاہیے نا, پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے مجھے نہیں پتا, لیکن دین کی حاجت کے لیے کیا پڑھیں؟ نفل حاجت پڑھیں. اگر کوئی ایسی عادت ہے جو تبدیل نہیں ہو رہی, فرض کریں کہ آپ کہتی ہیں میں نے غیبت چھوڑنی ہے, آپ کوئی 20 دفعہ یا 30 دفعہ کوشش کر چکی ہے, ناکام ہو گئی ہیں, کیا کریں؟ ہار دیں ہمت؟ نہیں, نفل حاجت پڑھنے کھڑی ہو جائیں. دین کی ہدایت بھی تو اللہ نے دینی ہے, کسی اور نے تو نہیں دینی. اللہ جی بڑی کوشش کر رہی ہوں, مسلسل فیلئر کا شکار ہو رہی ہوں, بس ہو گئی ہے میری, اب استقامت دے مجھے. نفل حاجت پڑھ کر دعا کریں. اگر آپ کو دین پر چلنا مشکل لگ رہا ہے, کوئی کام کرنا مشکل لگ رہا ہے, کوئی نیکی اپنانا مشکل لگ رہا ہے, فرض کریں پردہ کرنا مشکل لگ رہا ہے, نہیں فیملی میں کوئی بھی کرتا, آپ پہلی ہیں جو کرنے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں, بہت مشکل لگ رہا ہے, کھڑی ہو نفل حاجت پڑھیں, اللہ مجھے قوت عطا کرے, مجھے ساتھی عطا کرے, ہمت دے مجھے, میں نے یہ کام کرنا ہے, مجھ سے کروائیں. کس نے کروانا ہے؟ اللہ نے کروانا ہے نا. تو دنیا کی حاجتوں کی طرح آخرت کی حاجتیں بھی اللہ سے مانگے. یہ اللہ رب کریم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تمہیں کوئی حاجت ہو, چاہے اللہ سے ہو چاہے بندے سے ہو, تو 2 رکعت نماز حاجت پڑھو. تو اللہ سے کون سی حاجتیں ہوتی ہیں؟ دنیا کی بھی اور دین کی بھی. اصل میں ہمارا ذہن اس طرف آتا نہیں ہے نا, ہمیں اس طرح ٹیون نہیں کیا گیا, ہماری تربیت اس طرح نہیں کی گئی کہ دین بھی مانگا جاتا ہے. دین کے متعلق ہماری سوچ ہے اللہ آپ پہ ہی دے دیں گے. نہیں, بنا مانگے کچھ نہیں ملتا. دنیا بنا مانگے بھی مل جاتی ہے, آخرت بنا مانگے نہیں ملتی. آخرت قیمتی چیز ہے. آپ اگر سونے کی دکان پر, سنار کی دکان پر جاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ معمولی سیٹ لگے ہوئے ہیں, ہے نا, اور قیمتی سیٹ وہ لگے ہوتے ہیں, وہ مانگنے پر دکھائے جاتے ہیں. وہ آپ کہتے ہیں نا مجھے کوئی اچھی چیز دکھائیں, تب بھی وہ آپ کو عام چند سیٹ دکھاتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں مجھے تو 9 لکھا ہار دکھاؤ, یا مجھے تو جو ہے وہ کوئی ہیرے جڑا ہار دکھاؤ. پھر ہی وہ نکال کر دکھائیں گے نا, آپ کی طلب پر دکھائیں گے کہ ایویں ہیرے نکال کر سامنے رکھ دیں گے؟ نہیں رکھیں گے. عام یہ جو بنے ہوئے آرٹیفیشل زرکون ہیں, وہی جڑے ہوئے سیٹ نکال کے رکھیں گے نا, جن کی قیمت 50,000 لاکھ 1.5 لاکھ ہوگی. تو 50 لاکھ کی چیز تو نہیں رکھیں گے. وہ جب آپ طلب شو کریں گے تو کہیں گے اچھا چلے ہمارے پاس روبی والے سیٹ ہیں, ریئل روبی لگے ہوئے ہیں, ہے نا, ہمارے پاس جو ہے وہ فلاں پتھر والے ہیں, ہمارے پاس فلاں اینٹیک ڈیزائن کا سیٹ ہے, اس کی اتنی قیمت ہے. شیئر کریں گے پہلے نا, پھر آپ کہیں گے اچھا قیمت کی فکر نہ کرو مجھے دکھاؤ, پھر وہ نکال کر دکھائیں گے. قیمتی مال کوئی ایسے نہیں دکھاتا. تو دنیا اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ تمہارا رب کریم فرماتا ہے کہ اگر میرے نزدیک دنیا کی اہمیت مچھر کے پر برابر بھی ہوتی تو میں کافروں کو پانی بھی پینے نہ دیتا. حدیث ہے, اور حدیث قدسی. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے نا مدینہ کی گلی سے, تو ایک بکری کا بچہ مرا پڑا تھا, اور اس کے کان بھی چھوٹے تھے. یہ بکری کا عیب ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو کوئی لیتا ہے 1 درہم کے بدلے؟ تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کو لے کر کیا کریں گے, اس کو تو مفت بھی دے دے تو نہ لیتے, تو زندہ بھی ہوتا تو اس میں نقص تھا, اس کے کان چھوٹے تھے. اب تو یہ ویسے ہی مرا پڑا ہے, تو ہم مفت بھی کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا پیسوں سے نہیں لیتے, مفت لے لو. وہ کہنے لگے مگر ہم کریں گے کیا اس کا, ہم لے لیں تو کریں گے کیا اس کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جتنا تمہاری نظروں میں یہ مردہ بکری کا بچہ حقیر ہے, اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر. تبھی اللہ نے سب کو استعمال کی اجازت دی. تو دنیا تو ہے وہ چیز جو اللہ نے تھوڑے عرصے کے لیے دی ہے, سمنن قلیلاً, لہٰذا کوئی بات نہیں, کر لو استعمال. جس نے جس حال میں بھی رہنا ہے دنیا استعمال کر لے. اور آخرت قیمتی ہے نا, قیمتی ہے. وہ صرف ان کو دی جاتی ہے جو مانگتے ہیں, پھر اس کی قیمت لی جاتی ہے. قیمت تو نہیں ہم دے سکتے, جتنا ہم بھر سکیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان صلاۃ اللہ ثمینا, الا ان صلاۃ اللہ الجنہ, خبردار اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے, خبردار اللہ کا سودا جنت ہے. تو یہ قیمتی سامان ہے, یہ طلب پر دکھایا جاتا ہے, بغیر طلب کے نہیں ملتا. تو لہٰذا پھر کیا کریں, نفل حاجت پڑھ کر اللہ سے دعا کریں. اگر کسی عادت سے چھٹکارا نہیں ہو رہا, اگر کسی عمل کی توفیق نہیں ہو رہی, اگر تبدیلی نہیں آ رہی, اگر قرآن پڑھ کر عمل کی ہمت نہیں ہو رہی, تو نفل حاجت پڑھ کر دعا کریں, کنسرن شو کریں. پھر دیکھیں اللہ آپ کو برکتیں دیں گے, اللہ آپ کو توفیق دیں گے. ٹھیک ہے, اذکار کریں,
نفل نماز بھی پڑھیں اگر آپ دین میں ترقی چاہتے ہیں. دیکھیں جی چوائس اپنی اپنی ہے. ایک تو بندہ وہ ہے کہتا ہے جو ہونا ہے ہو جائے, فیل ہوتے ہیں پاس ہوتے ہیں, آئی ڈونٹ کیئر, مجھے تو آج مزہ کرنا ہے. وہ تو فیل ہوگا, اللہ اس پہ رحم کرے. دوسرا بندہ وہ ہے جس نے داخلہ لے لیا, ایڈمیشن لے لیا, کلاس میں آنے لگا. اب وہ کہتے ہیں کلاس میں تو آ رہا ہوں, بس اتنا کافی, کام نہیں ہوتا مجھ سے, میں نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, پھر کیا ہو سکتا ہے؟ امکان پر ہے, ہو سکتا ہے پاس ہو سکتا ہے فیل ہو. کوئی ہے تھوڑا بہت کام کر رہا ہے تو پاس ہو جائے گا 33% نمبر لے کر. اور ایک کہتا ہے میں نے تو پوزیشن لینی ہے, اب وہ لگا ہوا دن رات, تو پھر پوزیشن ہولڈر ہونا اور بات ہے. تو جنت کے 100 درجے ہیں, یا آپ پر منحصر آپ کس درجے کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ جنت الفردوس طلب کرنا, کیونکہ میں جنت الفردوس میں ہوں گا. تو پھر جنت الفردوس تو صلاۃ السمینہ ہے نا, ایسے ہی تو نہیں مل جانا بیٹھے بیٹھے, دوڑ تو لگانی پڑے گی. تو دوڑ لگانے کے لیے کیا کریں؟ اذکار, نفل نمازیں. اللہ کے قریب ہونے کے لیے ضروری ہے نفل نمازیں. حدیث قدسی ہے, اللہ کا فرمان ہے, میرا بندہ فرائض ادا کرتا رہتا ہے, پھر وہ نفل ادا کرنے لگتا ہے, یہاں تک کہ میں اسے اپنا قریبی بنا لیتا ہوں. تو اس حدیث سے پھر اصول کیا نکلتا ہے؟ اللہ کے قریب ہونے کے لیے کیا کیا جائے؟ نفل عبادتیں. اور نفل عبادتوں میں 2 عبادتیں سب سے اہم ہیں, ایک نفل نماز, اور دوسرا نفل نماز میں تہجد بھی آ گئی نا, نفل نماز, اور دوسرا نفلی روزہ. آپ کے لیے پیغام ہے. نفلی روزہ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک بندہ ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے تو اللہ اسے جہنم سے 70 سال دور کر دیتے ہیں. اور اصل میں روزہ جو ہے نا, یہ مجاہدہ ہے. اسلام نے یہ مجاہدے نہیں دیے کہ کمرہ بند کر کے کانوں میں روئی ٹھوس کے مراقبہ کرو. جتنے لوگ یہ طریقے سکھاتے ہیں نا, جھوٹے اپنے خود ساختہ طریقے سکھاتے ہیں. اسلام نے آپ کو مجاہدہ دیا ہے, کام بھی کرتے تو مجاہدہ بھی ہوتا رہے. دنیا ترک کر کے مجاہدہ مت کرو, اور وہ مجاہدہ ہے روزہ. روزہ لہٰذا آپ کو پتا ہے ابو امامہ باہلی والی حدیث یاد؟ ابو امامہ باہلی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرمائے جو مجھے فائدہ دے. آپ نے کہا ابو امامہ روزہ رکھا کرو. انہوں نے کہا پھر دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت کریں جو مجھے فائدہ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو امامہ روزہ رکھا کرو. انہوں نے تیسری دفعہ یہی پوچھا تو تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو امامہ روزہ رکھا کرو, روزے جیسی کوئی چیز نہیں ہے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ابو امامہ کے گھر سے دن میں کبھی دھواں اڑتے نہیں دیکھا گیا, الا یہ کہ ان کے گھر گیسٹ آئے ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, جب آپ روزہ رکھیں گے نا پھر نفل نماز پڑھنے کی ہمت بھی آئے گی. میں یہ آپ کو اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر بتاتی ہوں کہ اگر آپ نے روزہ رکھا ہو اور آپ کچھ دن روزہ رکھیں تو پھر آپ میں عبادت کا شوق پیدا ہونے لگتا ہے, کیونکہ شیطان کا اثر کم ہو جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہاری رگوں میں خون بن کر دوڑتا ہے, اسے بھوک اور پیاس کے ذریعے روکو. مطلب کیا ہے؟ نفلی روزے رکھو. اب جب نفلی روزے رکھتے ہیں نا, اور روزے کی فہم کے ساتھ رکھتے ہیں, یعنی کہ جو ہمارا حکم ہے کہ روزہ رکھ کر جھوٹ نہیں بولنا, غیبت نہیں کرنی, جھگڑا نہیں کرنا, پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے, 3-4 دن روزہ رکھنے کے بعد آپ پر شیطان کا اثر کم ہو جاتا ہے. پھر خود بخود دل چاہتا ہے اچھا قرآن پاک پڑھ لیں, اچھا نماز پڑھ لیں, اچھا فارغ ہے نفل پڑھ لیں. جب آپ کے اندر نفل نماز کی خواہش آنے لگ جائے نا, اس وقت سمجھے کہ آپ ہدایت کے رستے پہ چڑھ گئے, آپ کی ٹرین ٹریک پر آ گئی. کیونکہ دیکھیں نماز کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات, اللہ کے ساتھ گفتگو. اب فرض گفتگو کے علاوہ جو ایکسٹرا میٹنگز کے لیے بھی تیار ہے نا, وہ اللہ کی قربت کے لیے تیار ہے. اب محبت پیدا ہو گئی ہے. اب جیسی آپ کو نماز کی محبت آ رہی ہے نا, ویسی آپ کی موت بھی ہوگی. یہ بھی یاد رکھیں, یہ چیزیں ریلیٹ کر لیں. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں نا کہ آپ کی موت کیسی ہوگی, مرتے وقت آپ تڑپ رہے ہوں گے کہ ہائے ہائے مجھے تو بھی 4 سال اور جینا ہے, یا آپ کہیں گے کہ اللہ جی میں حاضر ہوں. صحابہ کی کیفیتیں دیکھیں نا, بلال رضی اللہ عنہ کا جب وقت وفات آیا تو آلموسٹ یعنی کہ نزاع کا عالم دار تھا, تو ان کی بیوی رو پڑی, کہنے لگی ہائے یہ میرا غم
کہ میرا شوہر مر رہا ہے. تو بلال رضی اللہ عنہ نے کہا الحمدللہ میری خوشی کا وقت ہے. تو اس پہ پھر جو ہے انس تبصرہ کرتے ہیں اس بات کو بیان کر کے کہ ان کو یہ خوشی تھی کہ میں اللہ کے حضور جا رہا ہوں اور اپنے ساتھیوں سے ملوں گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا. اور ویسے بھی انعام کی خواہش ہوتی ہے نا، اسی لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کہ اسے خواہش ہوتی ہے میں پلٹوں اور مجھے میرا وہ مقام ملے، وہ جنت ملے، وہ چیز ملے جس کی مجھے خواہش ہے، جس کی مجھے طلب ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر دکھایا گیا، آپ کا جنت کا محل دکھایا گیا. تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ کس کا گھر ہے، کس کا محل ہے؟ تو ان کا آپ کا. تو کہتے ہیں میرے کو مجھے چھوڑو میں جاتا ہوں اندر. تو فرشتوں نے کہا نہیں ابھی آپ نہیں جا سکتے، ابھی آپ واپس جائیں. پھر اس کے بعد عمر کا گھر بھی دکھایا گیا نا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایک بندہ جسے انعام کا یقین ہے اور اس نے کوششیں کی ہیں تو اس کی تو پھر طلب ہوگی میں مر جاؤں. اللہ نے کہا نہیں یہود اگر کہتے ہیں جنت ان کے لیے تو انہیں کو مرنے کی دعا کریں، کیوں نہیں کرتے؟ تو ایک مومن کو تو طلب ہوتی ہے کب میں جاؤں اور کب میری جان چھوٹے سارے مسئلوں سے اور جنت کا آرام اور سکون اور اللہ کی رحمت اور رضا حاصل ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حاصل ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی موت کیسی ہوگی، یہ ایسی ہوگی یا وہ موت ہوگی کہ ہائے میں مر رہا ہوں، ہائے یہ کیا موت کا وقت آ گیا وغیرہ والی کیفیت ہے. اگر آپ کو یہ جج کرنا ہے تو اپنی نماز کو جج کریں. آپ کی موت ویسی ہوگی جیسی نماز ہوتی ہے. اگر نماز پڑھنا موت مرنا پڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی موت ایک تکلیف دہ امر ہے آپ کے لیے، اور آپ کے لیے خوشگواری ہونا نہ ہونا کچھ کہا نہیں جا سکتا. اگر آپ کو موت محبوب ہے، نماز محبوب ہے، تو پھر موت بھی آپ کو پسندیدہ ہوگی کیونکہ اللہ کے قریب لے جانے کا ذریعہ ہے. اگر آپ کو نماز کا انتظار رہتا ہے اور آپ شوق سے نماز پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ آپ اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہیں. موت اللہ سے ملاقات ہے بھائی، اور کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب کہتا ہے جسے مجھ سے ملاقات کا شوق ہے مجھے اس سے ملاقات کا شوق ہے، اور جو مجھ سے ملاقات سے بیزار ہے میں اس سے بیزار ہوں. کیسے پتا چلے گا جی ہمیں اللہ سے ملاقات کا شوق ہے؟ اگر نماز کا شوق ہے، کیونکہ نماز کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات. نماز پڑھتے ہوئے سوچا کریں، اس چیز کو نا عادت بنائیں، پھر دیکھیں نمازیں کیسے بدلتی ہیں. آپ کا کوئی بڑا کے بیٹھا ہو، آپ اس کو ٹائم دیتے؟ دوست آ کے بیٹھا ہو ٹائم دیتے؟ کوئی کام بھی پڑھا ہو تو آپ کہتے ہیں پڑھا رہے، خیر ہے مہمان آئے ہوئے. تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو اللہ کریم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. اگر آپ توجہ دیں گے تو اللہ آپ کے ساتھ رہیں گے، اگر آپ توجہ نہیں دیں گے اللہ کریم کی توجہ بھی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ اب یہ جب آپ سوچیں گے نا کہ اس وقت جب میں نماز کے لیے کھڑی ہوں تو میرے کھڑے ہونے سے پہلے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے پاس ہے، تو پھر آپ کی توجہ نہیں ہٹے گی. پھر نماز خالی ایک ریچول نہیں رہے گا، پھر آپ باتیں کریں گے. آپ کی ماں آ جائے اور آپ دکھی پریشان ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اگلا پچھلا سارا دکھ سنا دیتے ہیں نا. تو آپ نماز میں کھڑے ہو کر کیوں نہیں سنا پاتے؟ کیونکہ آپ کو یہ خیال ہی نہیں آتا کہ اللہ اس وقت میرے سامنے میرے ساتھ ہے. تو اللہ اس وقت اللہ حاضر و ناظر ہے نا. اللہ جس وقت ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا اللہ ہمارے طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، لیکن جس وقت ہمارا دل مصروف ہو جاتا ہے تو اللہ بھی پھر مشغول ہو جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں رہنے دو اس کو، تو اس کی تو توجہ ہی نہیں ہے میری طرف. تو پھر وہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جب آپ دل سے اللہ کی طرف متوجہ رہیں گے، بات کریں گے اور اپنی باتیں شیئر کریں گے تو پھر دیکھیں نمازیں بدل جائیں گی، نمازوں کی کیفیت بدل جائے گی. اور جب نماز میں شوق اور محبت آ جائے گا نا تو پھر سمجھ لیں کہ آپ اللہ کے حضور جانے کے لیے تیار ہیں. پھر جس کروٹ بھی موت آئے، جہاں بھی موت آئے، فرق نہیں پڑے گا. لہٰذا اللہ کے قرب کے دو بہترین ذرائع ہیں، ایک روزہ اور دوسرا نماز، نفل نماز. یہ اللہ کی قربت کے ذرائع ہیں. اور نفل نماز کا شوق اور فرض نماز کی بھی اصل کیفیت یہ چیزیں روزے سے آتی ہیں. تو روزہ رکھا کریں. دیکھیں ہاں آپ نے صحیح کہا، نہیں روزہ رکھنے کے لیے سحری فرض نہیں ہے، مگر سحری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طعامن مبارکن، بابرکت کھانا. تو آدھی برکت ضائع ہو جاتی. ٹھیک ہے؟ اگر کسی کی آنکھ نہیں کھلی اور اس نے ارادہ کر رکھا تھا تو روزہ رکھ سکتا ہے، پابندی نہیں ہے. یہ حدیث سے ہی ثابت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے متعلق اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ مسجد چلے جاتے بغیر کچھ کھائے پیے، نماز پڑھا کر واپس آتے دن چڑھے ہوئے، اور پوچھتے کچھ کھانا ہے، اور اگر سب بیویوں کے پاس کھانا نہ ہوتا تو آپ کہتے اچھا میں نے روزے کی نیت کر لی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے بغیر سحری کیے بھی روزے کی نیت کی تو روزہ ہو جائے گا، لیکن سحری کا اپنا اجر ہے اور سحری کی اپنی برکت ہے. اس کو عادت بنانا غلط ہے. کچھ بھی کھا لے، ایک لقمہ کھا لے. نفلی روزے کی بھی سحری کرنا فرض نہیں ہے، وہی تو کہہ رہی ہوں. میں آپ کو کہہ رہی ہوں رمضان کی سحری کرنا بھی فرض نہیں ہے، سحری فرض نہیں ہے، لیکن سحری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بابرکت کھانا ہے، اور سحری میں اٹھنے والوں کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں مانگتے ہیں. تو اس کو چھوڑ دینا جب اتنی مشقت کر رہے ہیں، دیکھیں آپ اس چیز کو یوں دیکھیں نا کہ آپ نے 5:30 نماز کے لیے اٹھنا ہی اٹھنا ہے، تو آپ 4:45 اٹھ جائیں، اٹھنا تو ہے ہی. تو آپ اتنی بڑی برکت جو چھوڑ رہے ہیں، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ مبارک کھانا ہے، اور سحری میں اٹھنے والوں کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں، تو اس کو پھر چھوڑ دینا تھوڑی سی اس کے لیے کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. ہاں آپ چھوڑ کر اگر رکھتے ہیں تو رکھ بھی سکتے ہیں، پابندی نہیں، لیکن تھوڑی سی کوشش کر کے اٹھ جایا کریں. جب کبھی آنکھ نہیں کھلی تو خیر ہے، لیکن کوشش کر کے اٹھ جائیں اور سحری کا کھانا کھائیں. اس میں برکت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ برکت ہے. اور کھانے سے مراد یہ نہیں کہ آپ پوری روٹی ہی کھائیں. میں نے جیسا کہ عرض کیا آپ 5 بجے اٹھ جائیں، ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس 10 منٹ ہیں کھانا کھانے کے لیے، تو آپ اس میں کھجور کھا سکتے ہیں، کیلا کھا لیں، دودھ کا کپ پی لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے شک پانی کا گھونٹ میسر ہو سحری میں کھاؤ، سحری کرو خواہ تم پانی کے ایک گھونٹ سے کرو. تو مطلب یہ ہے کہ وہ برکت کے لیے کہا نا آپ نے. تو چائے کا کپ پی لیں، آپ کوئی سیب کھا لیں، کوئی ایسی چیز جو فوری کھا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے تو کھانے ہیں دن کے 3 اور چائے وغیرہ ڈال لیں تو 5. تو پھر ہم رات کو 8 بجے کھا کر پیٹ اپنا اوپر تک ناک تک بھر کے سوتے ہیں، تو پھر سحری میں کھانے کی ہمت نہیں ہوتی ہے نا. یہ بھی اللہ کا فضل ہے، ورنہ ہم تو ڈپازٹ کیے ہی جائیں. تو اس کے لیے پھر پتہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک آدھ کیلا کھا لیں یا کھجور کھا لیں یا بسکٹ کھا لیں یا دودھ کا کپ لے لیں. گرمیاں ہیں تو کچی لسی جیسے بہت اچھی چیز ہے، اس سے پیشاب کی بھی تکلیف نہیں ہوتی. تو سردیاں ہیں تو کوئی گرم چیز لے لیں، یخنی لے سکتے ہیں، سوپ لے سکتے ہیں، کہ جو آپ آسانی سے اس وقت لینا چاہتے ہیں، خوشی سے لینا چاہتے ہیں. کچھ دل نہیں چاہ رہا پانی ہی لے لیں، وہ سحری کی برکت مل جائے گی. وہ آدھا کے گھنٹہ پہلے اٹھنے سے نا یہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو تھوڑی سی کوشش کریں اور اجر بے حساب پائیں. جی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی دعوت اس طرح کی آ گئی ہے یا مہمان اس طرح کا آ گیا ہے تو ہم تو روزے کی حالت میں ہیں، نہ ہمیں خود کھانا نہ لے کو پراپرلی پوچھنا ہے، یا اگر ہم کسی جگہ پر گئے ہیں تو بعض کا جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آؤ گی نا یہ جو ہے آپ کو دعوت دی گئی تو آپ نے قبول کر لی کیا؟ دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ نفلی روزے کے لیے جو بہن مسئلہ پوچھ رہی ہیں بالکل ایسا ہی ہے. نفلی روزہ اگر آپ نے رکھا ہوا ہو اور اگر آپ کا کوئی ایسا مہمان آ جائے جو آپ کے بغیر کھانے پر آمادہ نہ ہو تو آپ روزہ افطار کر سکتے، ٹھیک ہے. لیکن ایسے مہمان کم ہی ہوتے ہیں، اور ویسے بھی گھروں میں عام طور پر ایسا ہوتا نہیں کہ ایک ہی بندہ ہو. نہیں دیکھیں آپ کی بات اپنی جگہ صحیح ہے، جو بات وہ کہہ رہی ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اگر کوئی ایسا مہمان ہو جو کہے کہ نہیں بھئی میں آپ کے بغیر نہیں کھاؤں گا، یا اچھا آپ کا روزہ تو پھر میں نے روٹی نہیں کھانی، تو ایسے میں اگر آپ ضرورت محسوس کریں تو آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ایسا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ تھا اور مہمان آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے بغیر نہیں کھائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا روزہ کھول دیا. ٹھیک ہے، آپ نے کہا میرا روزہ ہے مگر میں افطار کر رہا ہوں، میں اس کی قضا کر لوں گا. اور آپ نے ایک صحابی کو بھی کہا، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک درزی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی، کچھ صحابہ بھی ہمراہ گئے تھے، تو کھانا کھاتے ہوئے جو ہے ایک صاحب نہیں شریک ہوئے، تو آپ نے کہا کہ آپ کھانا نہیں کھا رہے. انہوں نے کہا جی میرا روزہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا بھائی تمہیں کھانے کے لیے دعوت دے رہا ہے، تم روزے کی بات کر رہے ہو، تم کھانا کھاؤ، روزہ قضا کر لینا. تو کسی کا دل رکھنے کے لیے اگر ایسا ہو کہ ان کے جیسے آپ کسی ایسے عزیز کے گھر چلے گئے، اتفاق ایسا ہو گیا کہ اس دن کی پلان بن گیا، آپ نے روزہ رکھا تھا، وہ عزیز غریب ہے، اب اس کے دل میں یہ ملال آئے گا کہ اچھا یہ آئے تو میرے گھر روزہ رکھ کر آ گیا، اور آپ کو پتا ہے کیسا ہوگا، تو پھر آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں، روزہ افطار کر سکتے ہیں، اس کی قضا کر. ظاہر ہے اس کو کھیل تو نہیں بنا لینا کہ جی آج پیر کا آپ روزہ رکھتے ہیں، عادت بنائی ہوئی ہے، اب آپ بلا وجہ ہی اس کو کھول لیں، یہ تو نہیں ہے. لیکن اگر واقعی ایسی صورت ہے، فرض کریں کوئی بھائی ناراض ہے، آپ سے ملتا جلتا نہیں،
وہ آپ کے گھر آ گیا، اب آپ کا روزہ ہے، اب آپ کھانا رکھ رہے ہیں، اب وہ کہے کھانا کھائیں، آپ کہیں کہ نہیں میں تو نہیں آپ کے ساتھ کھا سکتا، میرا روزہ ہے، اب آپ کو پتہ اس کا موڈ اس بات سے آف ہوگا کہ کوئی پہلے ہی ناراض ہے، تو وہاں پھر آپ روزہ کھول سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو سیریس تو آپ روزہ کھول سکتے ہیں، نفلی افطار کر سکتے ہیں، نفلی، فرض نہیں، اگر فرض کی قضا رکھی ہے تو وہ بھی نہیں، لیکن نفلی روزہ رکھا ہے تو اس کو آپ افطار کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو عادت بنا لے رکھے اور توڑے رکھے اور توڑے۔ ہاں اگر آپ کو بہت کسی کی دل جوئی منظور ہے اور کوئی ایسی صورتحال ہے تو پھر آپ ایسا کر بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حالات کے اوپر ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات، لیکن اجازت بہرحال موجود ہے، اور جو عادت کا روزہ ہے اس کی پابندی اچھی ہے کہ کی ہی جائے، جیسے پیر اور جمعرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکھتے تھے تو بس پھر رکھتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی آپ اپنی عادت مقرر کر لیتے ہیں تو اس کو حتی الامکان پورا کریں، ضرورت پڑ جائے تو پھر ہی چھوڑیں۔ جیسے جمعے کے روزے کو ویسے منع کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کی عادت میں جمعہ آ جائے تو وہ اس دن کا روزہ رکھے، کیونکہ جیسے کسی نے فرض کریں اس نے اپنا سوچا ہے کہ میں 13، 14، 15 ہر مہینے کی روزہ رکھوں گا، تو بیچ میں جمعہ آ گیا تو وہ رکھے، یا اگر کسی نے ایک دن چھوڑ کے ایک دن کا فرض کریں رکھا ہے اور ترتیب ایسی چلتی ہے ہر مہینے تھوڑی سی چینج آتی ہے نا، تو اس کا جو ہے جمعہ پڑ گیا تو وہ رکھے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ہے شعبان کا مہینہ کہ شعبان کے لاسٹ ہاف میں روزے مت رکھو تاکہ تم رمضان کے لیے تر و تازہ ہو جاؤ، لیکن جس کے عادت کے دن بیچ میں آ جائے وہ اپنا روزہ رکھے۔ ساتھ ہی کہا جس کی عادت کے دن بیچ میں آ جائے وہ اپنا روزہ رکھیں، کہ جیسے کوئی پیر اور جمعرات رکھتا ہے تو وہ رکھے، یا اگر کوئی فرض کریں کہ اس نے سوچا ہوا ہے کہ مہینے کے آخری ہفتے کے میں روزہ رکھا کروں گا، جس نے جو بھی اپنے لیے شیڈیول بنایا ہے تو وہ پھر اس میں رکھے۔ تو عادت کے روزے جو ہوتے ہیں نا یہ ایک طرح کا وجوب ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو ضرور پورا کریں۔ اور باقی بالکل نفلی روزہ مہمان کے لیے یا اور کسی مسئلے میں کھولا جا سکتا ہے، حرام نہیں ہے اس کا کھولنا، اس کی قضا آپ لوٹائیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا کفارہ نہیں ہوگا، قضا صرف لوٹانی ہوگی، لیکن اس کو عادت بھی نہ بنائیں اور اس کو مسئلہ بھی نہ بنائیں کہ لڑائی ہوتی ہے تو ہو جائے میں تو روزہ نہیں کھولوں گی، یہ رویہ بھی درست نہیں ہے، اعتدال، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب کریم ہمیں توفیق عطا کرے ہدایت میں آگے بڑھنے کی اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔